کلمہ خیر کہیں، ان کے لیے دعا مانگیں، ان کے لیے جو لوگ اس مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کلمہ خیر کہیں، ان کی ہمت افزائی کریں، حوصلہ افزائی کریں اور ان کو اپنے جگہ پہ ثابت قدم رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ والا کام بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ قوم کا جو مورال ہے وہ بلند رہے، کہ ظالموں کے سامنے کبھی بھی جھکنا نہیں ہے بلکہ ظالموں سے لڑ کے دکھانا ہے۔ تو آپ سب اس کا ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ ہم نے ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، چاہے وہ لڑنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ زبانی جمع خرچ کے اعتبار سے کیوں نہ ہو۔ یہ بھی قیامت کے دن ہمیں اللہ کی نظر میں سرخرو کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جو آمین کہتے جائیے، اور جو لوگ اس وقت غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا یہ غیر انسانی محاصرہ توڑنے کے لیے کئی دن کا سفر کر کے پہنچے اور وہ غزہ کے پاس سے گرفتار کیے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مدد فرمائے، ان کو ان کے گھروں میں واپس لوٹائے اور پوری دنیا کو غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے لیے صرف مسلمانوں کا دل نہیں دھڑک رہا بلکہ غزہ کے لیے تو ان انگریزوں کی نوجوان بیٹیاں جن کے بڑے ظلم کر رہے ہیں، ان کی 20-21 سال کی نوجوان لڑکیاں وہ بھی اس قافلے کے اندر شامل ہیں۔ اور وہ کس لیے شامل ہیں؟ وہ مظلوم کے لیے شامل ہیں۔ ان کی مذہبی وابستگی نہیں ہے، وہ صرف ظلم ہوتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے۔ تو پھر ہمارا ایمان کہاں جائے گا؟ ہمارا تو مسلمان وہاں لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور بم آ کے اس کے وجود کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے دل کے اندر بھی ان کے لیے ہمدردی، ایثار، محبت، جذبہ، اور جیسے ہی ان کے حالات سامنے آئے تو دل کا کڑنا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور یہ عزم رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو غزہ کے ایک ایک مظلوم کا بدلہ ان یہودیوں سے لیا جائے گا۔ سب کہیں انشاءاللہ۔ کسی یہودی کو غزہ کے مسلمانوں کا ایک قطرہ بھی انشاءاللہ معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ وقت آنے پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت دی، قوت دی، اور وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی خون کی کرامتیں ظاہر فرمائیں گے اور پھر دنیا میں مسلمان غالب ہوں گے۔ ایک ایک یہودی کو غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے بدلے میں انشاءاللہ چن چن کر ہلاک کیا جائے گا۔ کہیں انشاءاللہ۔ اور اگر ہم یہ نہ کر سکے، یہ جذبہ جہاد اپنے سینے میں مان نہیں پڑنے دینا، اس کو سلانا نہیں ہے، یہ جذبہ بیدار رکھنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی بتانا ہے کہ یہودی ہمارے آقا کے دشمن، اہل ایمان کے دشمن، اہل اسلام کے دشمن، ہم ان کو اپنا دشمن سمجھیں گے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں گے، اور جہاں کہیں موقع ملا ان یہودیوں پر عرصہ حیات تنگ کر کے رہیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ۔ یہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا خون انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی حمایت میں کھڑا فرمائے، اہل عرب کو کھڑا فرمائے، جیسے ساری دنیا اس گرد کو اپنے دل میں محسوس کر رہی ہے۔ اللہ کرے ہمارے حکمران طبقہ، بلکہ حکمران طبقہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے اہل اقتدار اور ایک ہوتے ہیں اہل اختیار، یہ فرق آپ خود سمجھ لیجئے گا۔ تو جس طرح اہل اقتدار ان کے حق میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل اختیار کو بھی ان کے حق میں کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔